القاعدہ موم یعنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیا واقعی میں اتنی ہی بے قصور ہیں جتنا سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں واویلا کیا جا رہا ہے، یا پھر حقیقت کچھ اور ہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر وعافیت ہوں گے اور ملک میں پھیلے ہر طرح کے شر سے محفوظ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو اس شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کی تمام سیاست ایونٹس پہ مبنی ہوتی ہے، خود کا ان کا نہ کوئی منشور ہوتا ہے نہ کوئی نظریہ، حتیٰ کہ ان کا جو پارٹی سلوگن یا سیاسی منشور ہوتا بھی ہے وہ بھی جسٹ فارمیلٹیز کے لیے بنایا ہوتا ہے، اور وہ بھی انہوں نے کسی پڑھے لکھے بندے سے بنوایا ہوتا ہے۔ اور یقین کریں پوری پارٹی کے 80% لوگوں کو اپنی پارٹی کا ہی منشور نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور ہم نے اس پارٹی کو کس مقصد کے لیے جوائن کیا تھا۔ جو پارٹیز پاور میں ہوتی ہیں یعنی کہ حکومت میں ہوتی ہیں، وہ اپنی پچھلی حکومت کی بونگیوں کو گنوا گنوا کے ان پہ سیاست کر رہی ہوتی ہیں، اور جو پارٹیز اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ پورے ملک میں ہونے والے بیڈ ایونٹس پہ سیاست کر رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر کوئی ٹرین حادثہ ہو گیا، کوئی خودکش دھماکہ ہو گیا، یا پھر کسی حکومتی وزیر نے مذہب کے خلاف کوئی بونگی مار دی، تو اپوزیشن پارٹیز اس اسپیسیفک واقعے کو لے کے سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ سو آل ان آل no political party have no clear objective other than this کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے۔ یہ سب کا سانجھا سلوگن ہے اور سب کو پتا ہے کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں عورت کارڈ کھیلنا پڑے، چاہے مذہب کارڈ، چاہے سندھ کارڈ، یا پھر آرمی کارڈ۔ اور اسی طرح کے ہی ایک کارڈ کی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو پچھلے 15-20 سال سے مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کھیلا جاتا رہا ہے اور آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ ہمارے محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب بھی 1-2 دفعہ یہ کارڈ کھیل چکے ہیں۔ جماعت اسلامی تو اکثر اسی کارڈ کا سہارا لیتی ہے۔ وہ کارڈ ہے کیا؟ وہ کارڈ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ اب میں اس کو کارڈ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ان پہ کتنے مظالم کیے گئے اور ابھی تک کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے اس مدعے کو اٹھایا، پریس کانفرنسز کی، وقتی طور پہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹیں اور نکل پڑے کسی اور ایسے کارڈ کی تلاش میں، 1, 2 یا 3 سال کے بعد جب باقی تمام کارڈز ختم ہو گئے تو ایک بار پھر اسی مدعے کو اٹھا لیا۔ اب اس بیچاری کے گھر والے اور اس کی بہن فوزیہ صدیقی وہ کیا کریں؟ وہ تو مجبور اور لاچار ہیں۔ ان کو تو جو کوئی تھوڑا سا بھی سہارا دیتا ہے وہ اسی کے ساتھ چل پڑتی ہیں کہ شاید یہیں سے کوئی مدد ہو جائے، یا یہ پارٹی یا پھر یہ اسپیسیفک بندہ شاید ذریعہ بن جائے اس بیچاری کی رہائی کا۔ لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ آج تک کسی بھی سیاسی جماعت، سماجی جماعت یا پھر کسی بھی ہیومن رائٹس کی ٹھیکیدار جماعت نے اس مدعے کو پراپرلی فالو ہی نہیں کیا ہے۔ بس وقتی طور پہ مدعا اٹھایا، پریس کانفرنس کی، عوام کی ہمدردیاں سمیٹیں، اپنے حق میں سوشل میڈیا پہ واہ واہ کی پوسٹیں لگوائیں اور چلتے بنے۔ اچھا، اب پہلے نا ذرا اس مدعے کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے کیا۔ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی واقعی اتنی ہی بے قصور ہیں جتنا سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں واویلا کیا جا رہا ہے، یا پھر حقیقت کچھ اور ہی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی میجورٹی عوام تو یہی کہتی ہے کہ وہ بالکل بے قصور ہیں اور ان پہ بلا وجہ بہت سارے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جبکہ ایک چھوٹا سا طبقہ جس نے اس کیس کے بارے میں سو کالڈ ریسرچ کر رکھی ہے، ان کا ماننا میجورٹی سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ ان کا یہ تو ماننا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو سزا سنائی گئی وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ انسانی حقوق کی پامالی کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ایکسٹریمسٹ سوچ رکھنے کی حامل تھیں، اور کہیں نہ کہیں ان کی القاعدہ کے ساتھ انوالومنٹ بھی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن انہوں نے اپنی زیادہ تر تعلیم امریکہ سے حاصل کی ہے، اور وہ کوئی معمولی عورت نہیں بلکہ ہائیلی کوالیفائڈ اور دنیا کی بہترین یونیورسٹی MIT سے نیورو سرجن میں ڈگری ہولڈر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کر رکھی ہے۔ 1995 میں ان کی پہلی شادی ڈاکٹر امجد محمد خان سے ہوتی ہے جو 2002 تک چلتی ہے، اور 2003 سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی غائب ہیں، کیونکہ 2003 کی CIA کی جو موسٹ وانٹڈ لسٹ تھی ان میں ان کا نام تھا، یعنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا۔ اب ان کا نام ایسی خطرناک لسٹ میں کیوں تھا اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے غائب ہونے کی بات کریں تو اس میں بھی آگے چل کے 2 کہانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر عافیہ 2008 تک پکڑی ہی نہیں گئی تھی بلکہ شی واز آن دی رن، اور 2008 میں پہلی دفعہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ لیکن دوسری کہانی یہ ہے کہ وہ 2003 سے ہی امریکہ کی حراست میں ہیں، اور 2003 سے 2008 تک ان کو افغانستان کی بگرام جیل میں رکھا گیا تھا، اور پھر 2008 میں ان کو امریکہ شفٹ کیا گیا،
اور ان 5 سالوں میں افغانستان کی جیل کے اندر ان پہ تشدد کیا جاتا تھا۔ اور اس بات کے، اس سٹوری کے گواہان دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ بگرام جیل کے اندر ایک پاکستانی خاتون جن کا نام عافیہ صدیقی تھا، ان پہ تشدد کیا جاتا تھا اور ہم ہر روز ان کی چیخ و پکار سنا کرتے تھے۔ اور اس سٹوری کو برٹش صحافی یوان ریڈلی نے بھی بریک کیا تھا، جنہوں نے بعد میں عمران خان کے ساتھ مل کے 2007 یا 2008 میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ایک بڑے پیمانے پہ عوام کے سامنے لایا گیا تھا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ MIT گریجویٹ کا نام CIA کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں کیسے آیا اور کیوں آیا۔ اور بائی دا وے، یہ پورا ورژن اس مینورٹی طبقے کا ہے جو خود کو ویل انفارمڈ اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی پوری جو انویسٹیگیشن ہے یا ان کی پوری جو ریسرچ ہے وہ ایک آرٹیکل پہ بیس کرتی ہے، اور وہ آرٹیکل ڈیکلن واش نے آئی تھنک 2013 میں لکھا تھا۔ وہ ابھی تک اسی کو فالو کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کوئی ٹکے کی ریسرچ نہیں کی ہے، بس اسی آرٹیکل کا اردو میں ترجمہ کر کر کے تو اپنی کہانیاں بنا رہے ہیں اور خود کو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں۔ خیر، ان کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے مطابق 9/11 کے بعد امریکہ اپنی سیکیورٹی کو لے کے پاگل ہوا پڑا تھا، اور مئی 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں موجود تھیں، اور وہاں پہ وہ اپنے پہلے شوہر ڈاکٹر امجد کے ہمراہ کچھ شاپنگ کرتی ہیں جو امریکی سیکیورٹی اداروں میں ریڈ فلیگ ریز کر دیتی ہے۔ ان کی وہ شاپنگ جو تقریباً $10,000 کی تھی، لیکن اس میں خریدا گیا سامان کچھ مشکوک تھا، کیونکہ اس میں نائٹ ویژن گوگلز، باڈی آرمر اور کچھ ایسے کیمیکلز بھی خریدے گئے جن کا استعمال ایکسپلوژن میں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس ریڈ فلیگ کی وجہ سے امریکن سیکیورٹی ادارے ان پہ نظر رکھتے ہیں اور پھر ایک دن ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتاری کے بعد جب ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سارا سامان جو مشکوک سامان ہے یہ کیوں خریدا، تو ڈاکٹر عافیہ اور ان کے خاوند کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں شکار وغیرہ کا شوق ہے، تو اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ سامان خریدا ہے۔ تو سیکیورٹی ادارے ان کو چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن ان پہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو پاکستان میں چھوڑ کے 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ امریکہ چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ ایک نوکری شروع کرتی ہیں۔ اب نوکری شروع کرنے کے بعد وہ وہاں پہ ایک پوسٹ باکس کھلواتی ہیں ماجد خان کے نام سے، جو کہ مبینہ طور پہ آپریٹو تھے القاعدہ کے، اور بعد میں وہ پکڑے بھی گئے کیونکہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے بالٹیمور میں کچھ پیٹرول اسٹیشنز کو اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اڑایا نہیں تھا، جسٹ منصوبہ بنایا تھا، اور وہ پکڑے گئے۔ اور امریکن اتھارٹیز کا یہ کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی ان ماجد خان کو امریکہ بلانا چاہتی تھی، اس کے نام کا وہ پوسٹ باکس وغیرہ کھول کے، شاید اس سے کوئی مدد ملتی ہوگی ویزا حاصل کرنے میں، اس لیے ان کا نام کا وہ پوسٹ باکس جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ نے کھلوایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ اپنے پہلے شوہر امجد خان کو طلاق دے دیتی ہیں اور 6 ماہ بعد وہ ایک نئی شادی کرتی ہیں، جبکہ اس شادی کا کوئی ریکارڈ کبھی سامنے نہیں آیا، لیکن چونکہ امریکن جرنلسٹ ڈیکلن واش نے اس شادی کو کوٹ کیا ہے، تو ہمارے بھی کچھ صحافی جو ڈیکلن واش کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ شادی ہوئی تھی۔ اب یہ شادی اہم اس لیے ہے کہ ڈیکلن واش کے مطابق ڈاکٹر عافیہ نے یہ شادی عمار البلوچی سے کی تھی، جو کہ بھتیجے تھے خالد شیخ محمد کے، جن کو امریکہ 9/11 اٹیکس کا ماسٹر مائنڈ مانتا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر عافیہ کی فیملی بھی اس شادی کا انکار کرتی ہے کہ یہ شادی کبھی نہیں ہوئی، لیکن ڈیکلن واش کے مطابق عمار البلوچی کی فیملی اس شادی کی گواہی دیتی ہے کہ یہ شادی ہوئی تھی۔ خیر، ڈاکٹر عافیہ پہ پہلے ہی اس شاپنگ کی وجہ سے ایک ریڈ فلیگ چل رہا تھا، پھر انہوں نے اس وقت کے سب سے خطرناک امریکی دشمن خالد شیخ محمد کے بھتیجے سے شادی کر لی مبینہ طور پہ، اور اس کے بعد ان کے پہلے شوہر امجد خان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی: I was aware of Afia's violent personality and extremist views and suspected her involvement in jihadi activities۔ اور امجد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ ہمیں بوسنیا جا کے رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو موجود مسلمان ہیں ان پہ بہت سارے مظالم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور عراق میں بھی مسلمانوں اور مسلمان بچوں پہ جو مظالم کیے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور جب ڈاکٹر عافیہ کے بار بار اصرار کرنے پہ بھی میں یعنی کہ ڈاکٹر امجد خان نہیں مانے، تو ہم دونوں میں دوریاں اور لڑائیاں دونوں بڑھنے لگیں اور بالآخر بات طلاق تک جا پہنچی۔ اس کے بعد ڈیکلن واش ڈاکٹر عافیہ کے ایک انکل کو کوٹ کرتے ہیں، جن سے ڈیکلن واش نے اسلام آباد میں آ کے ان کے گھر میں ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ان انکل نے، جن کا نام شمس الحسن فاروقی ہے، انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ 2008 میں چھپ کر ان سے ملنے اسلام آباد آئی اور کہا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان میں موجود جو القاعدہ کا نیٹ ورک ہے اس کی نشاندہی کریں کہ وہ کون کون لوگ ہیں اور ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی،
اس لیے آپ مجھے کسی طریقے افغانستان کا بارڈر کراس کرا کے طالبان تک پہنچا دیں، کیونکہ میں طالبان کے پاس ہی محفوظ ہوں۔ لیکن انہی انکل شمس الحسن فاروقی صاحب کی طرف سے بعد میں اخبار میں یہ اشتہار دیا جاتا ہے کہ یہ معتبر صحافی ڈیکلن واش صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان سے ایسی کوئی انفارمیشن شیئر ہی نہیں کی ہے۔ اور ڈاکٹر عافیہ کے پہلے خاوند ڈاکٹر امجد خان بھی بتاتے ہیں کہ میں نے بھی 2003 کے بعد، یعنی جب سے ان کی طلاق ہو چکی تھی، اس کے بعد 2-3 بار ڈاکٹر عافیہ کو کراچی میں دیکھا ہے، کبھی کسی اشارے پہ تو کبھی کسی روڈ پہ، جو کہ کافی حد تک ایک فضول سٹیٹمنٹ لگتی ہے، کیونکہ وہ ایک طبقہ، وہ چھوٹا سا طبقہ جو خود کو ریسرچر کہتا ہے، وہ ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو تو امریکہ نے گرفتار ہی 2008 میں کیا تھا، اس لیے 2003 سے لے کے 2008 تک ڈاکٹر عافیہ پہ جو ٹارچر کی سٹوری ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ تو تھی اس مائنورٹی طبقے کی کہانی جو کچھ حد تک ڈاکٹر عافیہ کو قصوروار بھی مانتے ہیں اور ایک ایکسٹریمسٹ خاتون تو پکا مانتے ہیں۔ اب دوسری طرف وہ میجورٹی طبقہ یعنی کہ پاکستانی عوام جو ڈاکٹر عافیہ کو بالکل بے قصور مانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ مشکوک شاپنگ کرنا، پھر کسی ٹیررسٹ کے بھتیجے سے شادی کرنا اور پھر امریکہ میں کسی دہشت گرد کے نام کا پوسٹ باکس کھلوانا اور انہی 3-4 چیزوں کی بیس پہ اگر CIA نے ڈاکٹر عافیہ کا نام اپنی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ڈالا تھا، تو پھر جب گرفتاری کے بعد ان پہ مقدمہ چلایا گیا تو ان میں سے تو کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں بنایا گیا ڈاکٹر عافیہ پہ، نہ ہی اس مشکوک شاپنگ کا، نہ ہی دہشت گرد کے بھتیجے سے شادی کرنے کا، نہ ہی وہ پوسٹ باکس کھلوانے کا، نہ ہی انتہا پسند خاتون ہونے کا، اور نہ ہی القاعدہ کے ساتھ تعلقات ہونے کا یا کسی بھی کیپیسٹی میں القاعدہ کی مدد کرنے کا۔ بلکہ مقدمے کیا بنائے گئے ہیں؟ attempted to murder and assault against officer۔ 6 مقدمے بنائے گئے ہیں ان پہ، 3 attempted to murder کے ہیں اور 3 assault against officer کے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں کسی کی جان لی گئی ہو، یا کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں کسی انڈیویجول دہشت گرد یا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ان کے تعلقات ثابت ہوئے ہوں۔ تو پھر 86 سال کی قید، 5 سال تک افغانستان میں تشدد، 15 سال سے امریکہ میں تشدد، یہ حال ہے انسانی حقوق کے سب سے بڑے ٹھوکودار ملک کا۔ اور پھر یہ جو attempted to murder اور assault against officer کے مقدمات بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے واقعات افغانستان میں ہوئے ہیں، تو پھر مقدمہ بھی افغانستان میں ہی چلنا چاہیے تھا، امریکہ کیوں لے جایا گیا ان کو؟ اور بارہا کوششوں کے باوجود ان کو پاکستانی اتھارٹیز کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ ویسے ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری بھی ابھی تک ایک معمہ ہی ہے کہ حقیقت میں ان کو کب، کہاں سے اور کس ایجنسی نے گرفتار کیا تھا، کیونکہ اسلامی فوج کے 3 سپہ سالار جنرل سید پرویز مشرف رحمہ اللہ کے دور میں 4000 پاکستانیوں کو پکڑ کے مختلف ممالک کے انٹیلیجنس اداروں کے حوالے کیا گیا تھا اور ان کے بدلے ڈالرز لیے گئے تھے۔ تو ہو سکتا ہے انہی 4000 میں سے ایک نام عافیہ صدیقی بھی ہو، اور باقیوں میں سے پتہ نہیں کتنے واپس آئے اور کتنے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ خیر، اب 2 باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ڈاکٹر عافیہ کلی طور پہ بے قصور تھیں اور ان کی کسی بھی طرح سے کوئی انوالومنٹ ایسی نہیں تھی جو امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ ہاں، وہ کسی نہ کسی معاملے میں انوالو ضرور تھیں، لیکن اس کے بعد سے اب تک جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یا جتنی ان کو سزا دی گئی ہے، اس کی وہ بالکل بھی حقدار نہیں ہے، اور جو سلوک امریکن اتھارٹیز ان کے ساتھ کر رہی ہیں وہ تو کسی صورت جسٹیفائبل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اپنے سیریل کلرز کو بھی اس سے کہیں زیادہ پروٹوکول اور حقوق دیتا ہے۔ تو پھر اس ایک ملزمہ کے لیے امریکہ کیوں اپنے سارے قانون، اخلاقیات اور بیسک رائٹس کا بیڑا غرق کر رہا ہے؟ باقی رہ گئی بات کہ پاکستانی حکومت نے کس قدر کوشش کی ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے، تو 2009 میں سید یوسف رضا گیلانی کے دور میں $20 لاکھ ادا کیے گئے تھے پاکستانی حکومت کی جانب سے ڈاکٹر عافیہ کے وکلاء کو کہ ان کا کیس امریکہ کے اندر لڑا جائے اور ان کو پاکستان منتقل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ پہلا تو یہ کہ ان وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ فیس ہم تک نہیں پہنچی ہے، جیسے کئی بار بلکہ ہر بار ادھر سے آنے والی امداد جن کے لیے آئی ہوتی ہے ان تک نہیں پہنچتی ہے، ویسے ہی اس بار ادھر سے جانے والے ڈالرز بھی ان تک نہیں پہنچے جن تک جانے تھے۔ تو پتہ نہیں یار، یہ کون سا اتنا تگڑا ڈاکیا ہے جو ہر بار راستے سے ہی مال مار لیتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے یا روکنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے خود اپنا کیس بہت خراب کیا ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی اس وقت یا نہیں، لیکن ان وکلاء کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا،
اور پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے وکلاء پہ ہی الزام لگایا کہ تم یہودی ہو، اس لیے مجھے تم سے کوئی امید نہیں کہ تم لوگ مجھے انصاف دلاؤ گے۔ اور پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اس عدالت کو ہی ماننے سے انکار کر دیا کہ میں اس عدالت کو مانتی ہی نہیں، یہ چاہے جو مرضی مجھے سزا دے یا جو مرضی فیصلہ کرے۔ اور پھر مبینہ طور پہ ڈاکٹر عافیہ نے یہ بیان بھی دیا کہ میں باراک اوباما اور اسامہ بن لادن کی ملاقات کروا سکتی ہوں قیام امن کے لیے۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ سے ان کا اپنا کیس جو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے اور کتنی مزید سیاسی پارٹیوں کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک کارڈ بنتی ہیں، جن کو وہ وقت آنے پہ وہ سیاسی پارٹیاں پلے کریں گی اور عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گی، اور عوام اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی کی ہمدردیاں سمیٹیں گی، وہ چاہے بیچاری تب تک زندہ بچے نہ بچے۔ اللہ کریم آپ کو ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کریم اس بہن کی مشکلیں بھی آسان کرے۔ باقی اس معاملے کو مذہبی معاملہ کہنا یا یہ کہنا کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی کا مطلب اسلام کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ ایک انڈیویجول میٹر ہے، اور اگر انسانی حقوق کی ہی بات ہے تو ہمارے اپنے ملک کے اندر اب بھی ہر سال 1000 سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پہ قربان کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق بلکہ نسوانی حقوق کی کتنی قدر کی جاتی ہے وہ تو پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اس فتنے سے بچائے رکھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پہ پہلی دفعہ تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔